السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ آج تھوڑا سا ولاگ اس لیے لیٹ ہو چکا ہے کہ ہماری صبح 8 بجے سے لائٹ گئی بھی تھی ہمارے ایریے کی، اور ابھی آئی ہے، اور اس لیے میرے تھوڑے سے کام بھی ادھورے رہ گئے تھے لائٹ کی وجہ سے، اور نیٹ بھی آف تھا، اسی لیے تھوڑا سا لیٹ ہو چکا ہے۔ اور آج میں نے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بات میرے ذہن میں آئی جو کہ کبھی بھی نہیں آئی۔ میں نے سوچا میں آپ سب سے وہ بات کروں، جیسے کہ سمر اور رجب کی زندگی آپ سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور اس میں بتانے والی بات یہ تھی کہ سمر جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگوں نے اس چیز کو کبھی اتنا ذہن میں نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا، کیونکہ وہ اچانک سے ہمارے سر پہ وہ ایک صدمہ پڑ گیا تھا، اور اس کا ہم اتنا پریشانی میں تھے ہم اس وقت کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں بچے اس طرح کے تھے کہ یہ کب سے ایسے بیمار تھے اور ہاسپٹل جاتے تھے، ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی تھی، گھر آ جاتے تھے۔ ہمارے ذہن میں ابھی بھی اسی طرح یہی چل رہا تھا کہ سمر کی طبیعت خراب ہے، آئے گا اور ٹھیک ہو کے گھر واپس آ جائے گا، لیکن کسی کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس لحاظ سے گھر آئے گا، کس طریقے سے گھر آئے گا۔ اور سوچنے والی بات یہ تھی آج میں نے جو سوچا کہ 2 ماہ رجب زندہ رہا ہے، اس کے بعد رجب کو اگر جانا ہی تھا تو تب بھی چلا جا سکتا تھا، کیونکہ ہر چیز ان کی سیم تھی، ان کی زندگی سیم تھی، ان کا کھانا پینا سیم تھا۔ کھانے پینے کی بات میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، ان کی شکل، ان کا رنگ، ان کی صورت، ہر چیز ماشاءاللہ سے سیم تھی، ان کے کپڑے، ان کی ڈریسنگ، ان کی حرکتیں، ہر چیز سیم تھی، یہاں تک کہ ایک کو بخار ہوتا تھا تو دوسرے کو شام تک ہو جاتا تھا، وہ میں نے پہلے بھی اس ولاگ میں بتایا ہے۔ اور صرف ایک چیز تھوڑی سی چینج تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے ٹیسٹ کا فرق تھا تھوڑا سا۔ ویسے تو میں اپنی مرضی سے سب کچھ کھلا دیتی تھی، سب کچھ انہوں نے تو کچھ اتنا زیادہ کھایا ہی نہیں ہے، تو جب کھانے کے دن تھے تب وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور کھانے کا ٹائم ہی نہیں لگا ان کو۔ لیکن رجب کو نمکین چیز پسند تھی کیونکہ مجھے محسوس ہو جاتا تھا، اور سمر کو میٹھی چیز پسند تھی، اور اسی لیے اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو نوڈلز بنا کے دے دیتی تھی ہلکے سے، وہ جو ملتے ہیں گرین والے، وہ نوڈلز یہ سٹارٹ میں بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور ماشاءاللہ سے وہ چھوٹا پورا پیکٹ یہ دونوں کو میں کھلا دیتی تھی، اور اس وقت وہ ملتے بھی سستے تھے، اب تو خیر ان کو کھائے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اور ساری باتیں ایک چیز علیحدہ ہے اور ساری باتیں علیحدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات کہی ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، اس کی ہمت سے زیادہ پریشانی نہیں دیتا، اور وہ چیز میں نے آج میں سارا دن بیٹھ کے سوچتی رہی ہوں کہ سچ میں واقعی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب کو لے کے جا سکتے تھے، اگر جب اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا، ہمارے ساتھ اس کی زندگی منسلک ہی نہیں تھی، اس نے اتنا عرصہ ہی زندہ رہنا تھا، اس نے کم از کم صرف 2 ماہ رہنا تھا، اور تو وہ تب بھی جا سکتا تھا، لیکن رب نے کہا یہ دونوں ایک دم سے میں لے جاؤں تو یہ ماں باپ پہ کیا گزرے گی، یہ تو جینا بھول جائیں گے، اور جینا تو ہم اب بھی تھوڑا بہت صحیح ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن مشکل بہت ہوتی ہے ہر وقت، ہر ٹائم یہی سوچنے والے، دیکھنے والے کہتے ہوں گے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ساری دنیا کے بچے چلے جاتے ہیں، دنیا کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں جن کی اولاد چلی جاتی ہے، اللہ اس طرح کا دکھ کسی ماں باپ کو نہ دے، آمین۔ اور رجب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے ذریعہ بنا دیا کہ سمر کا دکھ بھولنے والا نہیں تھا، وہ معصوم تھا، وہ اس پہ جب سے اس کی کڈنی کا پتہ چلا تھا اس پہ پیار اور بھی زیادہ آتا تھا، اور یہ ایسے بچے تھے یہ اپنا پیار ہمارے سے خود لیتے تھے دوسرے بچوں سے زیادہ، تو وہ 2 ماہ ہمارا سہارا بنا رہا، ہمیں جینا سکھاتا رہا، اور اس نے مجھے بہت حد تک سمر کو بھلانے میں میرا ساتھ دیا، لیکن جب بھی میں اس کو پکڑتی تھی مجھے دوسرا سمر یاد آ جاتا تھا، اور میں اس کو کم دیکھتی تھی، میں سمر کو زیادہ یاد کر کے روتی تھی۔
لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی کسی دن مجھے دھوکہ دینے والا ہے اور زندگی ایسے مقام پہ لے آئے گی کہ ہم دونوں کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ اور اس نے میری اتنی ہمت بڑھائی، اس بچے نے بیمار تھا، لیٹا ہوا تھا، لیکن اس بچے نے میری اتنی ہمت بڑھائی، مجھے اتنی ہمت دی کہ میں سمر کو کم یاد کروں، اس کو بھولوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ساتھ اتنا مصروف کر دیا تھا اور میری زندگی کا ایک ہی مقصد بن چکا تھا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہر لحاظ سے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو اتنا اچھا کھانا کھلانا پلانا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوتا جائے گا، اور وہ ہونے بھی لگ گیا۔ لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ بس یہی باتیں دنیا کی جو ہیں وہ انسان ساری زندگی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اور وہ مجھے کم یاد آنے لگا۔ آہستہ آہستہ پھر میں اس کے ساتھ مصروف ہوتی گئی، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا، 2 ماہ گزر گئے اور 2 ماہ سے 5-6 دن پہلے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی سمر کی طرح واپس نہیں آئے گا۔ وہ میرے ساتھ وہی سارا سین، وہی سارا حادثہ، وہی سارا دوبارہ نئے طریقے سے ہر چیز وہی ہونے لگی۔ جب ہم اس کو ہاسپٹل پہلے دن لے کے گئے، آپ سب کے سامنے میں نے آپ کو ویڈیو میں سینڈ کیا کہ رجب کی کنڈیشن ہاسپٹل والی ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے اسے یہاں سے جواب دے دیا اور وہ کہتے ہیں اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، آکسیجن کی کمی زیادہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اور وہ اتنا بے بس اور اتنا معصوم ہو گیا تھا کہ جتنی اس کی شرارتیں تھیں وہ ہمیں ساری یاد آنے لگی کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے۔ سمر تو شروع سے معصوم تھا، وہ سست بھی تھا تھوڑا سا، لیکن یہ وہ بچہ تھا جو ہمارے قابو میں نہیں آتا تھا جب ٹھیک تھا۔ اس نے کرولنگ کرنی، میں نے اس کو پکڑنا، اس نے ایک طرف سے بیڈ کے نیچے چلے جانا اور میں نے جلدی سے دوسری طرف اس کو پکڑنا جا کے، تو اس نے پھر واپس دوسری طرف پلٹ جانا کہ اس نے میرے ہاتھ میں نہ آنا۔ اگر میں نے اس کو جھولی میں لٹایا باندھ کے کپڑے سے، جھولی چارپائی کے ساتھ، تو میں اندر لٹا کے اس کو جاتی تھی اور میرے باہر آنے تک یہ خود ہی اس میں سے نکل کے زمین پہ بیٹھا کھیل رہا ہوتا تھا۔ اور بوتلوں کا ماشاءاللہ سے اتنا شوقین تھا کہ انہوں نے کوئی کھلونا اور چاہت کے ساتھ کھیلا ہی نہیں کسی کے ساتھ، کہ خالی بوتلیں ہوں اور یہ ہوں، بس زمین پہ مار مار کے خوش ہوتے تھے، اور جتنی بھی بوتلیں ہوتی تھی میں ان کے لیے رکھ لیتی تھی کہ انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا بھی مضبوط ہو، آخر اس کا اینڈ ہے، اور وہ اینڈ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور مجھے زندگی دوبارہ اسی موقع پہ لے آئی، اسی کمرے میں لے آئی، اسی سامنے بیڈ پہ لے آئی، اسی طرح اس کی کنڈیشن ہو گئی سیم ٹو سیم۔ ڈاکٹر وہی سیم ڈاکٹر، وہی جس نے ان کو پہلے صحیح طریقے سے چیک ہی نہیں کیا، اور اس کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی شکل پہ دیکھا جب سمر کی ڈیتھ ہوئی تو وہ میرے پاس سے گزر کے گئیں، اور اس کو گوارا نہیں ہوا کہ وہ مجھے کس طرح بلائیں، کہ اس بچے کو میں یہ کہتی ہوتی تھی آپ اس کو پھر لے آئی ہیں، اس کو کہیں اور لے جائیں، ان کو پھر آپ یہاں پہ لے آئی ہیں۔ تو میں اس لیے اس کو کہیں اور نہیں ان کو لے کے جاتی تھی کہ جتنا چاہے اچھے ہاسپٹل لے جائیں، جب ان کا علاج ہی نہیں ہے وہ ہم اس ہاسپٹل میں بھی، سرکاری میں بھی علاج کے لیے تھوڑی جاتے تھے، وہ صرف اس کی آکسیجن لیول کی وجہ سے جاتے تھے، کیونکہ ویسے تو ان کا علاج وہاں پہ نہیں تھا، دنیا کے کسی کونے میں ان کا علاج نہیں تھا ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق، سارے ٹیسٹوں کے باوجود۔ تو اسی لیے ہم کہتے تھے آکسیجن لیول ٹھیک ہو جائے ہم ان کو گھر لے آئیں، زندگی جتنی لکھی ہے اللہ نے لکھی ہے۔ تو میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں بیچارے جو 15 16 سال کی ایج میں جا کے اینڈ ان کا پھر بھی یہی ہے، لیکن ان ماؤں کو میں سلام میرا جو اس طرح کے بچے کو سنبھالتی ہیں، کیونکہ میں نے اس طرح دونوں بچوں کو سنبھالا ہے پورے 2 سال، ایک دن بھی نہیں، ایک مہینہ بھی نہیں، ایک ہفتہ بھی نہیں، 2 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ اور اب مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے دیکھ کے لوگ میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ لیکن ایک چیز اس چیز کو میں خود کہتی ہوں کہ اس طرح نہ کیا کریں۔ بچے یہ خود سے اپنی بیماریاں نہیں لے کے آتے، یہ قدرتی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ کسی کو منسلک نہیں ہوتی۔ ہر ڈاکٹر کے پاس میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کسی اور کو تو نہیں ایسا مسئلہ ہو سکتا؟
ایک بڑے ہی ضعیف ڈاکٹر تھے، انہوں نے مجھے پاس بٹھایا، مجھے سمجھایا، مجھے کہا بیٹا اگر ایسا مسئلہ ان کی بیماری کسی اور کو لگنی ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو لگتی، کیونکہ آپ سارا دن اس کو اٹھاتی ہو، پکڑتی ہو۔ اس کے پاپا کو لگتی جو اس کے ساتھ سارا دن ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں باہر آنا جانا۔ تو اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا مثال دوں۔ اس دن میری سمجھ میں آئی کہ دنیا بیوقوف ہے جو ان لوگوں سے، اس طرح کے بچوں سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ یہ بچے تو دنیا میں جنت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ دنیا کے الفاظ یہ ہیں کہ ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے دل میں اس طرح کی کبھی بات نہیں آئی کہ ہمیں یہ جنت میں لے کے جائیں یا ہمیں دوزخ میں لے کے جائیں۔ وہ اس لیے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اینڈ پہ ہوتا ہے، اور ہم اس بارے میں ابھی خود کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ دنیا کی زندگی کاٹنی بہت مشکل ہوتی ہے اولاد کے بغیر۔ اور یہ ایک صرف خود کو یا لوگوں کو تسلی دینے کے لفظ ہوتے ہیں کہ جنت اینڈ پہ لے کے جائیں گے۔ وہ کسی کو کیا پتہ اینڈ پہ کیا بننا ہے، اینڈ پہ ہم کوئی پیچھے دیکھنے تھوڑی آئے گا۔ اس لیے میرا اس طرح کا ذہن ہی نہیں ہے، اور میں اس چیز کو ذہن میں لاتی ہی نہیں ہوں کہ اینڈ پہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ کیونکہ بس ان بچوں کی تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب جب ایک بھی میں اس کے منہ میں جیسے جیسے کھلاتی تھی ویسے ویسے میرے آنسو نکلتے جاتے تھے کہ یہ میرے بچے اتنی تکلیف میں ہے کہ ان سے سانس کی نالی یا ان کے گلے کی خوراک کی نالی سے ایک بھی دودھ کا قطرہ ان کو اندر لے کے جانا مشکل ہو گیا کہ یہ زندگی تو نہیں ہے۔ سرنجوں کے ساتھ دودھ پینا زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی وہ ہوتی ہے جو بچے اپنے ہاتھ سے کھائیں، اپنے منہ سے مانگے۔ اور بس یہ میرے لیے یہی تھا کہ وہ جیسے بھی ہیں لیکن میرا سہارا تھے۔ میں نے بہت یہ آج کو دل کو مضبوط کر کے میں آپ سے باتیں کر رہی تھی، لیکن انسان کبھی بھی مضبوط نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی ان کا ذکر آتا ہے سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ، وہ اس لیے کہ یہ وہ واحد بچے ہیں جنہوں نے زندگی میں تو پیار لیا لیکن جانے کے بعد اور بھی زیادہ پیار لیا۔ اور رجب نے اپنی زندگی سے زیادہ اپنے جانے کے بعد آپ سب سے اتنا پیار لیا کہ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ اگر زندگی ہوتی تو شاید وہ یہ پیار اپنے سامنے آپ سے لیتا۔ اور اس نے 2 ماہ میں یہ زندگی میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ 2 ماہ میں وہ بہت کچھ ہمیں سکھا گیا، بہت کچھ ہمارے لیے کر گیا۔ لیکن وہ ایسا بچہ تھا کہ اس کی کمی کبھی بھی میں پوری نہیں کر سکتی، اور اس کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ چلا تو گیا لیکن جیسے سب انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، صرف وہ میرا سہارا ہوتا تھا۔ بچے بھی پڑھنے جاتے ہیں، ان کے پاپا بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ میرا ساتھ تھا، میرا سہارا تھا۔ میری خوشی غمی کا ہر چیز میں اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ جو بات میں کسی سے نہیں کر سکتی تھی میں اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، اس کا وہ چہرہ، وہ اس کی آنکھیں بھولتی نہیں ہیں۔ اس نے مجھے سمر کی یادیں کم کروا دیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کتنی دیر رہے گا۔ یہ 2 ماہ انہوں نے، اس بچے نے آپ سے اتنا پیار لیا، اتنا پیار لیا کہ اتنا اس نے شاید ہی کسی سے پیار لیا ہو، اور جانے کے بعد اور بھی زیادہ پیار لیا۔ اور واحد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں میں۔ یہ باتیں کرنا، ٹک ٹاک، یوٹیوب صرف ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں واحد وہ بچے ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے دعاؤں میں رہتے ہیں۔ کیونکہ اگر رات کے 2 بھی بجے ہیں نا تو میرے پاس کوئی میسیج آیا تو ان کے لیے مغفرت کا ہی میسیج آیا، اور ان کے لیے آمین لکھا ہوتا ہے۔ پہلے ان کی زندگی کے لیے لکھا ہوتا تھا، اب ان کی زندگی کے بعد ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں سب کے دل سے۔ اور مجھے اسی لیے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں،
اور کبھی کبھی خود کو اکیلا محسوس انسان کرتا ہے. دنیا میں رہ کے سب کچھ ہوتا ہے. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اور ویڈیو ابھی لمبی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پھر یہ سینڈ کرنی مشکل ہو جاتی ہے. میرا دل نہیں بھرتا. میرا دل کرتا ہے میں باتیں کرتی جاؤں. جب ان کا ٹاپک شروع ہو جائے تو میں باتیں کرتی جاؤں لیکن کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا ہے. کچھ باتیں اور بھی ہیں جو میں کل آپ سے شیئر کروں گی ضرور. اللہ زندگی دے سب کو, لمبی صحت تندرستی والی زندگی دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے, اور جو بچے ان بچوں کی طرح ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لمبی زندگی دے, کیونکہ یہ تو نہیں رہے اب. اور دوسری ماؤں کے لیے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے. یہ اولاد جیسی بھی ہوتی ہے نا, انمول ہوتی ہے, اور اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کریں اور کبھی بھی ان کو ڈانٹیں نہ. اگر ڈانٹنے کا موقع آئے بھی تو ان کو پیار سے سمجھائیں. بچے سمجھ جاتے ہیں. بچوں کو پیار سے کہیں تو بچے سمجھ جاتے ہیں, ہر چیز سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر وہی بات آپ ان کو غصے سے کہیں گے تو وہ ضدی ہو جائیں گے اور بھی. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.